बावजूद जब पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना तो हिंदुस्तान में 278 लोग जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। आज मुसलमान जो हैं वो एक सेकेंड लेवल पे काबिज हो गए। वहशीपन की इंतहा अगर हो सकती है तो वो हम देख रहे हैं। ये भी दर्शाता है कि किस तरफ ये मुल्क बहकने का अंदेशा रखता है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर अजमेर शरीफ टाइप की दरगाह पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। कि इसको इतना प्रकाशित करें और लिखें, और आप सब अखबारों में लिखें कि क्या हालात हैं वहाँ, क्या हालात हैं आसाम में, क्या हालात हैं अजमेर में या मध्य प्रदेश में। पहले तो मैं इन सब बच्चों को और आप लोगों को मुबारकबाद दूँ कि इतनी उम्दा ये रिपोर्ट इन्होंने बनाई है, कितनी है। इससे एक और चीज़ वाज़ेह होती है कि हिंदुस्तान की जो रूह है वो अभी बाकी है, अभी ज़िंदा है। जिस तरह सृष्टि ने और कौशिक ने बहादुरी से वहाँ पर जाके दौरे किए और किया, ये मुसलमान नहीं हैं। और ये साबित करता है कि हिंदुस्तान की रूह में वो एक पार्ट बहुत बुलंदी से अभी ज़िंदा है, जो इस हमारी जो कल्चर है उसके लिए जद्दोजहद कर रहा है। थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है कि आज आप सब पत्रकार मौजूद हैं, लेकिन वो पत्रकार जिनको हिंदुस्तान बड़े पैमाने पे पढ़ता है और सुनता है और बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो नदारत हैं। ये भी दर्शाता है कि किस तरफ ये मुल्क बहकने का अंदेशा रखता है। बहुत बातें इसमें लिखी गई और बहुत बातों का विवरण खासकर ये दो बच्चों ने किया, और हमारे साथ जो बुजुर्ग थे, एक्टिविस्ट थे, उन्होंने किया। इससे शर्मिंदगी कहें, अपना सर नदामत से झुका लें, या इसको किस तरह से बयान किया जा सकता है, इसके पास मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये रिपोर्ट आ गई है और आप लोग सब संजीदा लोग हैं, तो आगे क्या किया जाए? क्या आज की मीटिंग के बाद आप लोग अपने घर चले जाएंगे, ये बच्चे फिर एक और रिपोर्ट पेश कर देंगे और उत्तराखंड के हालात वही रहेंगे? ये सिर्फ उत्तराखंड तो पहले, जैसे हर्ष ने बताया, इन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में लगाई है, जिसका लफ्ज़ जिहाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कि क्या ये सिर्फ आसाम और उत्तराखंड तक रुक जाएगा, या क्या ये बहाव हिंदुस्तान के उन अन्य कोनों में भी पहुंचेगा जहां शुरू हो चुका है, लेकिन जहां उसकी लय अभी उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई? ये भी एक सवाल है। क्योंकि मेरे को अभी जैसे मैं आ रहा था गाड़ी में, तो मुझे अजमेर के एक साहब का फ़ोन आया, दरगाह में वो हैं भी चिश्ती। उन्होंने कहा कि साहब एक अजीब समस्या आ गई है। पिछले साल तो दरगाह पे एक मुकदमा कर दिया गया था कि यहाँ पहले एक मंदिर था, खैर वो किस तरह से ख़त्म हुआ, तो अब एक हफ्ते पहले एक और मुकदमा हो गया है। और ये मुकदमा बहुत होशियारी से किया गया है कि इसमें जो गद्दी नशीन हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया है। पार्टी किसको बनाया गया है? पार्टी बनाया गया है सरकार को। पार्टी बनाया गया है वहाँ के जो निज़ाम चला रहे हैं उनको, ताकि अगर वो मुकदमा ठीक से पेश ना करें तो आज अजमेर शरीफ के ख़िलाफ़ भी एक आदेश। ये जो ख़तरनाक एक मुहिम है, जो दर बदर ये चलती चली जाएगी। कल निज़ामुद्दीन औलिया की बात होगी कि भाई हो सकता है वहाँ मंदिर रहा हो और उसकी भी खुदाई की जाए या न की जाए, तो इसका उद्देश्य क्या है? एथनिक क्लेंजिंग या रैपिड और बड़े पैमाने पे लॉ एंड ऑर्डर जो हम सबको इम्पैक्ट करे? क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर अजमेर शरीफ टाइप की दरगाह पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। हम बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये सब देख चुके हैं, लेकिन इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए
میں یہ سوچ رہا تھا، جرمنی میں بہت ظلم ہوئے تھے، اور جب وہ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو ایک جرمن صاحب تھے، میں ان کا نام اس وقت بھول رہا ہوں، واز اٹ ویز ملر، آئی فرگیٹ دا نیم. انہوں نے ایک کمپائلیشن کیا اور ان لوگوں سب کا جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں ایک ریکارڈ بنایا، اور جب وہ ٹائم ختم ہوا تو ان سب پہ مقدمے کیے. تو یہ ایک ریکارڈ آپ کو رکھنا ہے کہ وہاں کون کون ذمہ دار ہے ان زیادتیوں کا، تاکہ آگے سوالات پوچھنے کا جب ٹائم آئے گا تو وہ سوال آپ کریں. اور دوسری بات، اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس میں ایک چھوٹا سا آفس آپ کر سکتے ہیں جس میں 2-4 اچھے وکیل آپ کو مل جائیں. اور وکیل اس لیے آپ کے لیے ضروری ہیں کہ جب کوئی مقدمہ کسی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس آدمی کے پاس سرمایہ نہیں ہے. آج آپ نے بات کی UCC کی، آپ نے بات کی مزار ہٹانے کی، مجھے فکر نہیں ہے آپ مزار ہٹا دیں، مجھے واقعی فکر نہیں ہے کہ کیا کلچر پہ اٹیک ہو رہا ہے. مجھے فکر یہ ہے کہ آپ کی زندگی سلامت رہے. مجھے فکر اس چیز کی ہے کہ جب آپ کے بچے اسکول جائیں تو وہ ٹھیک سلامت واپس آئیں. مجھے فکر اس چیز کی ہے کہ جب وہ بچہ 12ویں کلاس پاس کرے تو وہ اس لائق رہے، اس کانفیڈنس کا رہے کہ وہ دلی آ کے کالج میں ایڈمیشن پا چکے. ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے، اور اس لیے اپنے بچوں کا، اپنی مہیلاؤں کا، اپنے بزرگوں کا پروٹیکشن ضروری ہے. آپ جو اتنی بات کر کے گئے، آپ کی عمر دراز ہے، کہ آپ کب تک یہ جہاد لڑیں گے؟ یہ کب تک آپ لڑائیاں لڑیں گے پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ تو ہمیں وہ نوجوان نسل چاہیے جو مقدمہ لڑنے کے لیے سکشم ہے، جو پولیس سے جرح کرنے کے لیے سکشم ہے، جو پرشاسن کو جاگروک کرنے کے لیے سکشم ہے. یہ تو آپ کی بات کون سنے گا؟ یہ کتاب آپ نے لکھ دی، یا پھر ہم لوگ سب گھر چلے جائیں گے اور یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، نیشنل اخبار میں رپورٹ تک نہیں آئے گی. تو آج اس چیز کو اگر ہمیں کسی طرح سے ایک ڈائریکشن دینا ہے تو یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ آپ لوگ جو موجود ہیں کہ اس کو اتنا پرکاشت کریں اور لکھیں، اور آپ سب اخباروں میں لکھیں کہ کیا حالات ہیں وہاں، کیا حالات ہیں آسام میں، کیا حالات ہیں اجمیر میں یا مدھیہ پردیش میں. میں نے کل ٹی وی میں وہ جو آج کل واٹس ایپ آتے ہیں اس میں دیکھا کہ عیسائی پادری کو مل کھلا دیا گیا کہ یہ تو کنورژن کرتے ہیں. میں نے وحشی پن کی انتہا اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو انسان یہ کیوں کرتا ہے؟ ایک چیز کا اشارہ آپ نے کیا تھا کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں، اور جب نوکری نہیں ہوتا اور نوجوان آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ سیل فون ہوتا ہے تو سوائے چھیڑخانی کے اور اس کے ذہن میں کچھ آتا نہیں، اور فلمیں دیکھ کے ڈن بیٹھک کر کے مسلز بنا کے سب واہیات حرکتیں سوچتے ہیں. تو ہم لوگوں کو سب سے بڑی بات، یہ جو آپ کے اتراکھنڈ میں نوجوان بچے ہیں، یہ بڑی لمبی بات ہے اور میں زیادہ کرنے نہیں چاہتا، ان کے تعلیم پہ دھیان دیجیے. مدرسے بند کر رہے ہیں، کر لیں، آپ اس کو نہیں روک پائیں گے، کورٹ میں چلے جائیے گا، لیکن اسکول میں تو اپنے بچے کو پڑھائیے، کالج میں تو اپنے بچے کو پڑھائیے، اور یہ انشور کریے کہ کالج کا بچہ جو پڑھ کے نکلے گا وہ وکیل بنے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا. آج مسلمان جو ہیں وہ ایک سیکنڈ لیول پہ قابض ہو گئے ہیں. پلمبر آپ کا، بڑھائی آپ کا، الیکٹریشین آپ کا، یہ سب یہ مسلمان کر رہے ہیں. جو ان کا اگلا جنریشن نکلے گا وہ آپ کو انشور کر رہا ہے کہ وہی انجینئر بنے، وہی ڈاکٹر بنے. اس لیول سے اس کی پروگریس ہو. یہ ذمہ داری، تاکہ آپ جب جائیں گے تو اس ذمہ داری کے ساتھ یہاں سے جائیں، خدا کے واسطے، کہ یہ میٹنگ ناکارہ نہ ہو. وہاں آپ دفتر کھولیں، کوئی ایسا ایک NGO آپ کے پاس ہو، اس کو بلائیں، ہم لوگوں کو وہاں آمنترت کریں تاکہ ہم اور لوگوں سے بات کر سکیں. حج تو اپنی جان پہ کھیل کے پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں، تو وہاں بلائیں، وہاں لوگوں سے بات کریں، اور ہم اسٹیٹ سے بات کریں، ہم دھامی صاحب سے بات کریں. دیو بھومی ہونی چاہیے، رکھیں، کوئی آپتی نہیں، بہت اچھی بات، لیکن کسی کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے. جب ہندوستان کا آئین بنا تھا، کانسٹیٹیوشن بنا تھا، تو 3 سال ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ یہ سیکولر کنٹری ہوگی یا نہیں ہوگی. اس وقت تو تقسیم ہو چکی تھی، حالات بہت خراب تھے، لیکن اس کے باوجود جب پاکستان اسلامک ریپبلک بنا تو ہندوستان میں 278 لوگ جو کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں بیٹھے تھے، انہوں نے یہ نرنے لیا کہ ہندوستان ہندو راشٹر نہیں، سب کی جگہ ہے.
اور جو مسلمان یہاں رہ گیا وہ اپنی چوائس سے رہ گیا. اور آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے 1947 میں. کئی تو ایسے ہیں جن کے والدین تک پیدا نہیں ہوئے تھے. ان سے کیا تعلق ہے؟ تو میں آپ سے صرف گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج کی یہ محفل اور یہ گیدرنگ یہ بیکار نہ جائے, اس کا کوئی پھل نکلے, اتنا ہی بس ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ نجیب صاحب. اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ سبا نقوی جی ٹو present my comments.